یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا، جنہیں پتہ ہی نہیں بابا کون ہے، بولتا رہے بک بک کرتا رہے۔ بابوں کی بڑی شان ہے بھائی، بڑی شان ہے۔ تو بابو ہمارے داتا پہ بٹتا رات دل صدقہ۔ حضرت علی حجویری کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا یہاں یہ داتا صاحب کا صدقہ بٹ رہا ہے اویس رضا قادری صاحب نے۔ اب اویس رضا قادری صاحب کو پتا تو ہوگا کہ حضرت داتا صاحب کی جو کتاب مشہور ہے کشف المحجوب، جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے، جو ان کے خادم رضوی صاحب جلسے میں یوں لہرا رہے تھے کشف المحجوب، اور کیا لہرا کے کہتے ہیں کہ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ پہلا صوفی امت دا ابو بکر صدیق ہے۔ موٹے کتاب لے آئے ہو اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب وچ پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا۔ تے داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ ہاں جی دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کو صوفی بنا دیا، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ کہاں حضرت ابوبکر صدیق کی ڈائنامک لائف، اور کہاں تمہارے پتے کھانے والے، بغیر ستنجے کے، بغیر کپڑوں کے پھرنے والے بابے، جہاد کے نام سے بھاگنے والے، اور کہاں وہاں زندگی جہاد سے عبارت۔ خیر وہ کشف المحجوب جو انہوں نے لہرائی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم دکھاتے ہیں، اور بابا جی بھی دب کے رہے ہیں پوری زندگی۔ میری ویڈیوز ان کی زندگی میں 2 ہفتے کے اندر آلموسٹ 7 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے۔ وہ کشف المحجوب جو میں نے ایسے لہرا کے کہا تھا کہ بابا جی اس میں گستاخی ہیں، بابا چپ کیتا رہا، بولیا نہیں۔ بس ایک دفعہ اس نے حاضری لگوائی تھی، وہ ایک منڈا ہے نیٹ تے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک کیا کرو، لبیک نہ کیا کرو، ساڈی مرضی اسی جو مرضی کہیے۔ وہ ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا ہے؟ کہنا لبیک کا ہونا چاہیے۔ میں کہ تو کا پڑھتا رہو ایسی کا لبیک پڑھ دینا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ لفظ غلط ہے، لبیک کا یا رسول اللہ ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، کنٹینیوس پڑھیں گے تو پھر وقف نہیں ہوگا۔ اگر وقف کرنا ہے تو الگ سے پڑھنا ہے، لبیک لادا پڑھیں یا رسول اللہ لادا پڑھیں، تو اس طرح تو ہے بھی نہیں ہے لبیک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہیں پتا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کشف المحجوب کے اندر جو میں نے گستاخیاں بتائی ہیں، نبی علیہ السلام کا سکینڈل لکھا ہے نعوذ باللہ، جھوٹا بنا کے زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ، میں کئی دفعہ اس کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں۔ یہاں صرف میں اشارتاً بات کروں گا، وہ چیزیں میں ڈسپلے کروا دوں گا۔ پھر میں یہ اویس رضا قادری سے پوچھوں گا کہ ان بزرگوں کو تم مان رہے ہو، اور اگر یہ کہتے ہو ان بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں تو ان کی پرنٹنگ کرنے والے بزرگوں پہ، ترجمہ کرنے والوں پر، اور اس کی حرام کی کمائیاں کھانے والوں پر صدیوں سے، ان سب کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاؤ۔ اور وہ تو دفاع کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ اسی کشف المحجوب کے اندر انہوں نے کہا کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ کشف المحجوب میں تو اتنے لکھا ہے، ان کے جو دوسرے بابا ہیں نا تذکرۃ الاولیاء والے، انہوں نے تو لکھا کہ وہ پھر اس حالت میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن، یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی دفاع کیا، جس طرح علی حجویری صاحب نے دفاع کیا نا کہ اللہ بول رہا تھا، انہوں نے کہا اللہ ہی بول رہا تھا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور بھئی اللہ کا جھنڈا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ وہ پنڈی کے مفتی صاحب نے بھی باقاعدہ ویڈیو میں دفاع کیا کہ میں بھی اس کی تعویل کروں گا کہ یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ٹرن کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرن کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے،
صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام راہی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھ. دیکھیں نبی علیہ السلام کی عزت اور عفت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اپنے بابے کو بچاتے بچاتے اپنا بھی ایمان داؤ پہ لگا دیا. بابوں کو بچانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے بھی جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا ایمان بچانا ہے پہلے بابے مارنے ہوں گے، اور میں نے تو ان کو بتا دیا میں تو کو بابا نہیں چھٹنا. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے نا میں نے اسے بالکل نہیں چھوڑنا. عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں، جدادیں بنائی ہیں تم لوگوں نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی اور پھینکی جا کے اجمیر میں، بغداد میں، دیوبند میں اور بریلی میں. غداری کی ہے تم نے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال میں جو تم نے عزت کمائی تھی نا، 12 سالوں میں ملیا میٹ ہوئی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب کہاں سے آ گئے؟ جی تو بابے آئے سن نا، اللہ نے پھر ہر بیماری کا علاج بھی تو نازل کیا ہوا ہے نا. یہ اللہ کی سنت ہے، جب بیماری آتی ہے تو اس کی دوا بھی نازل ہوتی ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے ازمائش کے طور پہ، تو دوائی بھی اللہ کی طرف سے آئی. بابے ادھروں آئے سن، انجینئر صاحب بھی آ گئے. چھڑ دے اور بچ انجینئر پہ گیا جے. ہاں ہوں انجینئر پہ گیا بچ. تو یہ انہوں نے جو تماشے لگائے ہوئے تھے، اور پھر اسی تذکرۃ الاولیاء میں اس بے شرم کو شرم نہیں آئی. وہ کہتا ہے کہ میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. بایزید بستامی آج کہہ رہے ہیں کتابیں بدلے. وہ کتابیں کون یہ بدلیاں اللہ دے بندے ہو؟ تمہارے پرانے سارے بزرگ اس کو معرفت کی بات کہتے رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو صحیح طریقے سے جواب دیا ہے کہ یہ آپ دھوکہ دینا بند کریں. غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے روحانی خزائن جو اس کی ساری کتابیں اکٹھی پرنٹ ہوئی ہیں، اس میں اس نے جو بروزی نبی یا ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو اس نے بھی بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں نا شرم کرتے ہوئے کہ آخری نبی تو رسول اللہ ہی ہیں، میں ان کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں، میں انہی کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں امتی نبی کے طور پر ہوں، نبی وہی ہیں آخری. لیکن یہاں بایزید کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہی محمد ہوں. ہاں اب مجھے بتائیں بڑا جرم کس بندے کا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تمہارے بزرگوں کی جائز شیطانی اولاد تھا غلام احمد قادیانی دجال، ان کو برا لگتا ہے تو میں بالکل جسٹیفائی ہوں. اس نے تو پھر بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں جا کے امتی نبی کلیم کیا. تمہارے بابے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. ہم کیا کریں اب ان کے اوپر؟ قنوت نازلہ نہ پڑھیں تو اور کیا کریں؟ لیکن صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں اور آپ کی عوام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ زخم میں نے آپ لوگوں کا اتنا چھیلنا ہے، اتنا چھیلنا ہے کہ یہ کینسر بن جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان لوگوں سے بچ جائیں. انہی کی دوست تھی نا. ہم آیت پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آگے سے کہتے ہیں سلطان بہو نے تھے کیا ہے، سن فریاد پیرا دیا پیرا. وہ تو عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے رہے. سلطان بہو انہوں نے سی پتا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ جی نہیں سی پتا. لو ان کوئی لحاظ نہیں، کوئی نہیں سی پتا، بالکل نہیں سی پتا، ورنہ ہے کچھ نہ کر کے جان دے ہو. بالکل نہیں سی پتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، نہیں سی پتا انہوں. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے نا ان کو پتا تھا، پھر تو آپ اگنورینس کا بھی کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے. پھر تو کہیں گے یار بڑے بڑا شرک کر کے گئے نا. پھر بھی ہم کہتے نہیں پتا تھا. ان کو پتا ہوتا تو یہ کچھ نہ کر کے جاتے. اور اگر پتا ہوتے ہوئے کیا ہے تو بھائی ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی بابے کی بات کو حجت مان لیں. تو یہ آیات کے مقابلے پر شعر پیش کرتے تھے، مجھے مجبوراً پھر بابے مارنے پڑے. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کے خلاف اتنے کیوں ہیں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت سمجھانے کے لیے پہلے بابے مارنا ضروری ہے. یہ تزکیہ نفس ہے. پہلے تزکیہ ہوگا وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اس کے بعد ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلے دلوں کی صفائی کرنی ہے، اس کے بعد کتاب و حکمت ان کو سمجھ آئے گی، کتاب و سنت ان کو سمجھ آئے گا. ادروائز آپ ان کی تطہیر نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. آخر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا اس حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. بخاری میں موقوفاً ہے، مسلم شریف میں 2005 نمبر مرفوع ہے یہ روایت. نبی علیہ السلام جب کبھی بھی
کوئی بھی تقریر کرتے, خطبہ دیتے, مسلم شریف کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے داخل کر دیے جائیں نبی الاسلام کو چھوڑ کر. وکل محدثۃ بدعہ, یہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ جہنم کے جو الفاظ ہیں وہ اسی حدیث میں سنن نسائی میں ہیں, باقی سارے الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہیں. تو نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے, اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی. مجھے بتائیں آپ کسی عالم کی, کسی بزرگ ہستی کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ ہمیں اللہ رسول کے ساتھ جوڑے گا. ذاتی تو ہماری کو کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی. مجھے بتائیں اگر وہ اللہ رسول کا غدار نکل آئے, اب میں نے اس کی بزرگی کو کیا کرنا ہے؟ لہٰذا ہم صرف ان بابوں کو مانیں گے جو کتابوں کو مانیں گے. دیکھیں امام مسلم, امام بخاری, یہ کوئی ہمارے آباء و اجداد تو نہیں ہے, ہمارا تو ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں بنتا. 1200 سال بعد ان کی اولاد نے اپنے ٹیبل کے اوپر کوئی ان کی کتابیں نہیں سجائی ہوئی ہیں, وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوگی. ہم ان کی روحانی اولاد ہیں کہ ہم نے آج بھی انہیں احترام دیا ہوا ہے. ہم ان بزرگوں کے, ان بابوں کے ماننے والے ہیں جو کتابوں کے ماننے والے ہیں. اور جو کتابوں سے غداری کریں, جو اللہ رسول سے غداری کریں, تو ان کی عزت بھی فارغ, کیونکہ عزت ہم نے کی ہی اس بنیاد پہ تھی کہ یہ ہمیں کتاب و سنت سکھائیں گے. ہمیں اگر یہ کتاب و سنت کی بجائے اپنے بابوں کی جعلی تعلیمات, شرک کے اوپر مبنی گستاخانہ عقائد ہمیں سکھائیں گے نبی الاسلام کی شان میں, اور اپنے بابوں کو بڑھائیں گے, تو سرکار پھر میں تو تم دسیا میں نے کوئی بابا نہیں چھٹنا. بالکل سیدھی سی بات ہے. یہ میرا پہلے دن سے مشن ہے. پہلے تو میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتا تھا, اب کافی عرصے سے میں بالکل ننگی تلوار بن کے سامنے آیا ہوں. بالکل تمہارے بابوں سے اختلاف ہے جی, بابوں کو نہیں مانتا, نہیں مانتا, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ تم بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے اور تمہارے بابوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے. اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے, بالکل کوئی لحاظ نہیں کرنا. اور یہ جو چاند ایک کوئی شریف قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب ذرا ہاتھ اولا رکھو, اولا ہاتھ رکھ کے تسی 1200 سال گمراہی ویکھ لیجئے تے پارے ہاتھ دا کمال دیکھا جائے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. جی ہاں, اور یہ نبی اسلام کا سٹائل ہے ممبر کا. ویسے آپ مجھ سے ملیں تو میری تو طبیعت انتہائی مزاحیہ ہے, میں بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بہیو کرتا ہوں, لیکن ممبر کا ایک تقاضا ہے. بالکل یہ جو آیت پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ تمہارے سچے خدا کو لا علمی میں گالی دے گا. پہلی بات ہے میں نے تو کبھی کسی بزرگ کو گالی نہیں دی ہے, یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, میں صرف ان کی کتابوں سے ان کی شکل دکھاتا ہوں. دوسری بات, یہ آیت کافروں کے بارے میں, ذہن میں رکھیے گا کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی, ورنہ وہ آپ کے سچے خدا کو دیں گے. غداروں کے بارے میں حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر کی زبان ہے. یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے کوئی بزرگ بابا اپنے نام کا کلمہ پڑھائے اور آپ ہمیں آیت پیش کریں کہ اس بابے کو آپ چشتی رسول اللہ پڑھانے پہ یا اس کے ماننے والوں کو یا یہ کتابیں چھاپنے والوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو دوسرے مذہب کے خدا ہیں ان کو, یہ ہمارے مذہب میں یہ آگے دعویٰ کر رہا ہے جائے ہندو مر جائے, کچھ نہیں کہیں گے. یہودی ہو کے مر جائے, کرسچن ہو کے مر جائے, کچھ نہیں کہیں گے, کیونکہ ہمیں خطرہ نہیں ہوگا نا. جب تم مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو یہ کہو کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, تو تم تو منافق ہو, تم تو غدار ہو, اور غداروں کی سزا یہ حکومت وقت کا کام ہے. میں اپنی زبان سے کر رہا ہوں, اور زبان کا زخم نہیں بھرتا, تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے. تو میری زبان نے جو ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے کر دیا ہے وہ انہیں اندازہ ہو گیا. لہٰذا یہ ہمیں آپ درس نہ دیں. پاکستان کا کوئی فوجی غداری کرے گا,
सीधा तख्ता दार पे पहुंचेगा। हां, इंडियन फौजी आगे पाकिस्तान के अंदर कोई काम करेगा तो वो फिर अदालत के सारे मामलात होंगे, फिर आप उसे जेनेवा कन्वेंशन जो यूएनओ का है उसके तहत कैदियों के हुकूक भी होंगे। नहीं, गद्दारों के लिए नहीं होंगे। नॉन मुस्लिम के साथ हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होगा, मुसलमानों के साथ एटीट्यूड डिफरेंट होगा, क्योंकि वो इस्लाम का लबादा ओढ़कर इस्लाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उनके साथ आप वो सलूक करेंगे जिसके वो हकदार हैं। ये ज़हन में रखिएगा। ये आज काफिर होने की अनाउंसमेंट कर दें, वल्लाह मैं इनको डिस्कस करना भी छोड़ दूंगा। मेरा इनसे झगड़े ही है कि इन्होंने कुरान और सुन्नत का लबादा ओढ़ कर लोगों को कहा कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, तुम गुमराह हो जाओगे। बुजुर्गी के नाम के ऊपर इन्होंने अपना शैतानी मजहब यहां पे फैलाया। तो जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल किसी को बुरा लगे। खैर अब तो बुरा लगता ही नहीं है। एक वो जमाना था हमारी वीडियोस के नीचे इतने नेगेटिव कमेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, आज उन बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं। हाँ, चंद एक जो इनके बड़े हैं वो बेशक चीखते रह गए, पै गया जाओ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पिओां नूं पै गया, तुसीं चुप बैठे हो। हाँ, निकलो बाहर। पै नहीं गया, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ मैं। हाँ, पैने की गल ही कोई नहीं रही, वो तो पुरानी गल होगी। खा पी गया जे, मैं तो डकार भी मार बैठा जे हुण। हाँ, पै गया जे। बार बार उकसाते हैं नहीं, जिन्हें सब बाहर निकलो, बाहर निकलो। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ मैं, चेक करो अपने बच्चों के मोबाइल ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੇ मैं। बाहर निकलो। बाहर निकलने की जरूरत है? आज के दौर में कोई बाहर निकलेगा मेरे भाई? ये बेवकूफी है बाहर निकलना। आज तो जंग में जर्नैल भी बाहर नहीं निकलता, वो एसी वाले कमरे में बैठ के सारी प्लानिंग करता है और उड़ा के रख देता है अपने मुखालफीन को। ये तो दौर बदल चुका। तो ये अपने पुराने उसी दौर के अंदर है। लेकिन इंशाअल्लाह इस दावत हक ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से रंग जमाना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जमाया। और दिन ब दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत फैल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।